جب بھی انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے، اسلام پر چلنا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے اپوزیشن کہاں سے آتی ہے؟ اس کی فیملی سے آتی ہے۔ اس انسان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، طنز و مزاح بھی ہوتا ہے۔ اسپیشلی سسٹرز کے لیے اپوزیشن آتی ہے جب وہ پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، ایک ایسی لائف گزارنا شروع کرتی ہے جو کہ لائف کبھی بھی ان کی فیملی نے نہیں دیکھی ہوتی۔ کچھ انسیکیورٹیز بلڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ریمائنڈر میں دینے لگی ہوں ان بردرز سسٹرز کو جو کہ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کی طرف سے بہت سی اپوزیشن ان کو آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتا دوں، جسی سورہ حامیم، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ٹروتھ کو ریکوگنائز کیا، سچائی کا راستہ اپنایا، میں اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا بھلا چاہتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم دیتا ہے۔ تو پہلی خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئیں اس پر استقامت دکھائیں، مطلب کہ اس پر جمے رہیں۔ شروع میں مشکلات آئیں گی، بہت سی مشکلات ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آئی، بہت سے ان لوگوں پر آئی، لیکن انہوں نے استقامت دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، کیا تم اس مشن سے بیک نہیں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، ایون اف دے پلیس دا سن آن مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون آن مائی لیفٹ ہینڈ I will not give up my mission even though if I am destroyed in it or I fulfill my mission۔ یہ تھا ان کا مشن۔ یہی تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سٹارٹنگ میں بالکل لوگ تمہیں آئسولیٹ کریں گے، تمہارے اپنے تمہیں بائیکاٹ کریں گے، تمہارے اپنے تمہیں اپوز کریں گے کیونکہ تم سٹرینجر ہو، تم اس راستے پر چل پڑے ہو جو کہ راستہ انبیاء کا تھا، جو کہ راستہ ان لوگوں کا تھا جن کو واقعہ سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس لیے تیار رہو ان کو فیس کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں کتنے بردرز سسٹر، اسپیشلی کہ سسٹر جو نقاب کرتی ہیں، انہیں کتنا سننا پڑتا ہے سوسائٹی کی طرف سے، انہیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں فرینڈ سے، کزن سے، ان کو طرح طرح کے جوکس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ مت بھولو مشکلات سب پر آئی ہیں۔ ڈو یو نو وارقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے انکل، انہوں نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے ساتھی، اگر آج کے دور میں کوئی ہے تو وہ نوجوانوں تم ہو، کیونکہ جس وجہ سے نبیوں کو ستایا جاتا تھا اسی وجہ سے تم کو ستایا جاتا ہے، جس وجہ سے نبیوں کو دکھ دیا جاتا تھا اسی وجہ سے تم کو دکھ دیا جاتا تھا، اسی وجہ سے تم کو دکھ دیا جاتا ہے۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، نبی بھی کہتے تھے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے، تم بھی کہتے ہو کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ ہمارے نبی کو طرح طرح کی تکالیف دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا۔ اگر آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اگر آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے بخشا ہے، اس نور سے بخشا ہے، تو اسے ضائع مت کیجئے، استقامت دکھائے، جمے رہیں، آپ آئسولیٹ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے پرومس سچے ہیں۔ ڈونٹ گیو اپ، کیپ موونگ فارورڈ، کیپ گروئنگ۔ یو آر دا ونس جس پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسمائل کریں گے قیامت والے دن، انشاءاللہ فخر سے بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا کرتا تھا۔ یہ اس وقت استقامت دکھائیں گے، اس دور میں استقامت دکھائیں گے جب بہت کم لوگ ہدایت پر ہوں گے۔